السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 215 کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو آیت ہے یسألونک ماذا ينفقون، اس آیت کا شان نزول، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی تو حضرت ابن عباس ایک صحابی، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر ابن جموح جو مالدار صحابی تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ یہ آیت ایک صحابی کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور میرے پاس 1 دینار ہے، میں کس پر خرچ کروں؟ تو حضور نے کہا کہ اپنی ذات پر خرچ کرو۔ پھر اس نے کہا، اس صحابی نے، کہ میرے پاس 2 دینار ہے، میں کس پر خرچ کروں؟ حضور نے کہا کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس 3 دینار ہے، میں کس پر خرچ کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنے نوکروں پر اس کو خرچ کرو۔ پھر ان صحابی نے کہا کہ میرے پاس 4 دینار ہے، حضور میں کس پر خرچ کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ پر، یعنی اپنے والدین پر خرچ کرو۔ پھر ان صحابی نے کہا کہ حضور میرے پاس 5 دینار ہے، میں کس پر خرچ کروں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں پر اس کو خرچ کرو۔ پھر ان صحابی نے کہا کہ حضور میرے پاس 6 دینار ہے، میں کس پر خرچ کروں؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن یہ کمتر ہے، یعنی اس کا ثواب اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو گے اس کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا کہ تم ان 5 لوگوں پر خرچ کرو گے۔ اپنی ذات پر پہلے خرچ کرنا ہے تم کو، پھر اس کے بعد میں اپنے گھر والوں پر تم کو خرچ کرنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر جو تمہارے یہاں خادم نوکر جو تمہارے زیر نگرانی کام کرتے ہیں، تمہارے یہاں جو نوکر ہیں ان پر خرچ کرنا ہے، پھر چوتھے اپنے والدین پر خرچ کرنا ہے، پھر 5ویں آپ کو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر بچتا ہے تو تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ ان 5 لوگوں پر آپ خرچ کریں گے اتنا ملے گا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمیں ان 5 چیزوں کے بارے میں، 5 لوگوں کے بارے میں اتنا نہیں بتایا گیا جتنا کہ بار بار اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں بتایا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ممبروں پر جو بیٹھتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے علماء کا اور عالموں کا، خطیبوں کا، مقرروں کا جو ان کی آمدنی ہے، جو ان کے اخراجات ہے، جو ان کا خرچ چلتا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے مسجد اور مدرسے ہی چلتا ہے۔ ان کا جو خرچ چلتا ہے وہ مسجد سے چلتا ہے اور مدرسے سے چلتا ہے۔ اگر مسجد اور مدرسے میں لوگ عام دینا بند کر دیں یا اتنا نہ دیں یا پھر اس کے ثواب کو وہ کم سمجھیں تو ظاہر سی بات ہے مسجد میں اور مدرسے میں آمدنی کم ہوگی، تو پھر ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ لہذا ان 5 چیزوں پر علماء نے، خطباء نے، مقرروں نے ان 5 چیزوں پر اتنا فوکس نہیں دیا، اتنا فوکس نہیں کیا جتنا کہ انہوں نے 6 نمبر پر فوکس کیا، جس کا ثواب بھی کم ہے اور جس کا نمبر بھی 6 آتا ہے، لیکن اس کو اٹھا کے کیا کیا؟ 1 نمبر پر کر دیا۔ ہر جگہ اللہ کے راستے میں دو، اللہ کے راستے میں دینے کا بڑا ثواب ہے، مسجدیں بناؤ، مسجدوں میں دو گے تو اتنا ثواب ملے گا، مدرسوں میں دو گے تو اتنا ثواب ملے گا، بول بھر کر کے ان 5 لوگوں کا حق مار لیا۔ یعنی انسان اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا اور مسجد میں اور مدرسے میں دے دیتا ہے، انسان اپنی بیوی پر خرچ، بچوں پر خرچ نہیں کرتا، مسجد میں مدرسے میں دے دیتا ہے، انسان اپنے نوکروں کا حق مار کے، اپنے غلاموں کا، ملازموں کا حق مار کے مسجد اور مدرسے میں دے دیتا ہے، انسان اپنے والدین کا حق مار کے ان کو دیتا نہیں، ان کو پوچھتا نہیں اور مسجد مدرسے میں دے دیتا ہے، انسان کا حق جو ہے اس کے رشتہ دار پڑوسیوں کا بھی ہوتا ہے، ان کو دیتا نہیں اور مسجد اور مدرسے میں دے دیتا ہے۔ جبکہ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ بار بار جمعہ میں اور اکثر جو ہے خطبوں کے اندر، بیانات میں اس نے یہی سنا ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، جبکہ ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب 6 نمبر پر ہے، اور وہ بھی اتنا نہیں ہے جتنا کہ ان 5 چیزوں کو دینے کا ثواب ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ اور بہت بڑا فریب جو ہے وہ دیا گیا ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ علماء جو ہے وہ ممبر پر بیٹھے ہیں، اور علماء کا، خطباء کا، مقرروں کا جو ہے وہ سارا جو نظام جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ان کے جو اخراجات ہیں وہ مسجد اور مدرسے سے چلتے ہیں، اسی لیے انہوں نے 6 نمبر کو اٹھا کر کے 1 نمبر پہ کر دیا۔ اور عوام سمجھتی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں، اپنا حق مار کے، بیوی بچوں کا حق مار کے، ماں باپ کا حق مار کے، رشتہ دار پڑوسیوں کا حق مار کے، نوکروں کا حق مار کے ہم جو مسجد اور مدرسے میں دیتے ہیں، یہ
ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، آپ بہت برا کر رہے ہو۔ ان پانچوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی تو پھر آپ جا کر کے مسجد اور مدرسے میں دیں۔ وہ بھی آپ مسجد اور مدرسوں میں دیں گے تو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ ان 5 لوگوں کے حق کو پورا کرنے کا آپ کو ملتا تھا۔ تو یہ ایک نئی بات آپ کو معلوم پڑی ہے۔ شاید مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس سے اعتراض ہوگا۔ اگر اعتراض ہے یا اگر ان کے پاس کوئی اس کا صحیح جواب ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں، ادب کے دائرے میں لکھیں۔ اگر مجھے جواب اس کا صحیح ملا اور آپ کے جو اعتراض وہ صحیح لگے تو انشاءاللہ میں اپنی بات سے رجوع کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔